نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہیات میں ترجیحات، اس سلسلے میں ہم مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ یاد رہے زیر مطالعہ کتب کا عنوان ہے دین میں ترجیحات، جسے علامہ یوسف القرضاوی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ منہیات میں ترجیحات کا ایک بڑا حصہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج اس کے آخری حصے کی بات ہوگی جو مکروہات سے متعلق ہے۔ منہیات کے سب سے ادنیٰ درجے میں مکروہات کی باری آتی ہے۔ ان سے مراد مکروہ تنزیہی ہیں۔ یہ بات معلوم ہے کہ مکروہات میں بعض مکروہ تحریمی ہیں اور بعض تنزیہی۔ مکروہ تحریمی اس کو کہتے ہیں جو حرام کے زیادہ قریب ہو، اور مکروہ تنزیہی اس کو کہتے ہیں جو حلال کے زیادہ قریب ہو۔ اور جب مکروہ کا لفظ مطلقاً بولا جاتا ہے تو اس سے مراد مکروہ تنزیہی ہوتی ہے۔ اس کی کئی معروف مثالیں ہیں۔ جو شخص امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ریاض الصالحین جیسی کتاب دیکھے گا، ان کو مکروہات کی بہت سی مثالیں مل جائیں گی، جیسے ٹیک لگا کر کھانا، مشکیزے سے منہ لگا کر پینا، کوئی چیز پیتے ہوئے اس میں پھونک مارنا، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، بغیر عذر کے دائیں ہاتھ سے عضو کو چھونا، ایک جوتے میں چلنا، مسجد میں لڑنا اور آواز اونچی کرنا، جمعے کے دن امام کے خطبے کے دوران مسجد میں احتبا کرنا، بخار کو گالیاں دینا، مرغ کو گالیاں دینا، منہ پھاڑ کر باتیں کرنا، اور دعا میں یہ کہنا کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، یہ کہنا کہ ماشاء اللہ و شاء فلان، نماز عشاء کے بعد گفتگو کے لیے جاگتے رہنا، کھانا حاضر ہونے کے وقت نماز کے لیے اٹھنا، جمعے کے دن کو روزے کے لیے اور اس کی رات کو قیام کے لیے مخصوص کرنا، اور ریحان کو بلا عذر لوٹا دینا وغیرہ۔ مکروہ جیسا کہ علماء فرماتے ہیں وہ ہیں جن کے ترک کرنے میں اجر ہوتا ہے اور ان کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس لیے اس شخص پر کوئی سزا لازم نہیں ہوتی جس نے مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کیا ہو۔ اس کی تھوڑی سی سرزنش کی جائے گی، بشرطے کہ وہ ایسے لوگوں میں ہو جس پر سرزنش کرنا کوئی معنی رکھتا ہو، خاص طور پر اس صورت میں جب وہ اس مکروہ کا ارتکاب بار بار کرے، مگر ایسے آدمی کے فعل کو شدید منکر قرار دینا تو دور کی بات ہے، اسے منکر کہنا بھی مناسب نہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی جائز نہیں ہے کہ لوگ مکروہات کے خلاف تو مسلح جہاد کریں مگر خود صریحی حرام میں مبتلا ہوں۔ منہیات کا یہ آخری موضوع مکروہات تھا۔ یہاں پر منہیات میں ترجیحات کا مطالعہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب میں اس کے باب 9 میں اصلاح میں ترجیحات کا ذکر ہے۔ اصلاح میں ترجیحات، آج سے ہم اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلا عنوان ہے نظام سے پہلے فرد کی اصلاح۔ اصلاح کے میدان میں اہم ترین ترجیحات میں سے ایک یہ ہے کہ معاشرے کی تعمیر سے پہلے فرد کی تعمیر کا اہتمام کریں۔ دوسرے الفاظ میں نظام اور اداروں میں انقلاب سے پہلے فرد میں انقلاب لانا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اسے ہم قرآن کے الفاظ میں بیان کر دیں، جس نے فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ کوئی بھی انقلاب ہو اس کے لیے نفس کی تبدیلی ضروری ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ یہ ہر اصلاح، ہر تبدیلی اور ہر اجتماعی تعمیر کی بنیاد ہے۔ فرد پوری عمارت کی بنیاد ہے، اس لیے آغاز یہیں سے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک اچھی اور مضبوط عمارت کا تصور نہیں کیا جا سکتا اگر اس کی اینٹیں بوسیدہ اور خراب ہوں۔ معاشرے کی دیوار میں فرد سب سے پہلی اینٹ ہے۔ اس وجہ سے فرد کی اصلاح اور اس کی ایک حقیقی مسلمان کے طور پر کامل اسلامی تربیت کے لیے جو بھی کوششیں کی جائیں، اس کی دوسری چیزوں پر ترجیح ہے، کیونکہ یہ ہر قسم کی اصلاح اور تعمیر کے لیے ایک ضروری تمہید ہے، اور اسی کا مطلب نفس کی تبدیلی ہے۔ انسان کی ایک صالح فرد کے طور پر تعمیر انبیاء کا کام تھا، اور ان کے بعد ان کے خلفاء اور وارثین بھی اسی ذمہ داری پر مامور ہیں۔ انسان کی صحیح تربیت کے لیے سب سے پہلے اس کی بنیاد ایمان پر رکھی جاتی ہے، اور وہ اس طرح کہ اس کے دل میں درست عقیدے کا پودا لگا دیا جائے۔ یہ عقیدہ دنیا کے بارے میں اور خود انسان کے بارے میں اس کے نظریے کو درست کر دیتا ہے۔ زندگی کے بارے میں اور اس کے رب کے بارے میں اس کے نظریے کی تصحیح عطا کرتا ہے، جو اس کا خالق ہے، جس نے اسے زندگی بخشی ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو اس کے آغاز اور انجام کے بارے میں خبردار کرتا ہے۔ یہ انہیں ان سوالات کا جواب دیتا ہے جو بے دین لوگوں کو ہر وقت پریشان کرتے رہتے ہیں۔ مثلا یہ کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا اور مجھے کہاں جانا ہے، میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، زندگی اور موت کیا ہیں، زندگی سے پہلے کیا تھا اور موت کے بعد کیا ہوگا، زمین کے سیارے میں سمجھ بوجھ کی عمر سے لے کر مرنے تک میرا کیا پیغام ہے۔ ایمان اور صرف ایمان ہی ہے جو انسان کو اس کے انجام کے حوالے سے ان بڑے سوالات کا شافی جواب دیتا ہے۔ وہ زندگی کا ایک ہدف، اس کی ایک قیمت اور ایک معنی متعین کر دیتا ہے۔ اس ایمان کے بغیر انسان عالم وجود کا ایک حیران و پریشان ذرہ یا ایک بے وقت مادہ ہے۔ نہ حجم کے لحاظ سے یہ اس عظیم کائنات کے بڑے مجموعوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتا ہے، اور نہ عمر کے لحاظ سے یہ جیولوجی کے لمبے لمبے زمانوں اور مستقبل کے لا انتہا ادوار کے مقابلے میں کوئی وقت رکھتا ہے۔ نہ اس کے پاس وہ قدرت ہے جس کے ذریعے وہ کائنات کے ان حوادث کا مقابلہ کر سکے جنہیں وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، جیسے زلزلے، آسمانی بجلیاں، آندھی اور طوفان اور سیلاب، جو ہر چیز کو تہہ و بالا کر دیتے ہیں اور بہت سوں کو قتل کر دیتے ہیں، مگر انسان اس کے سامنے عاجز ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہ جاتا ہے، باوجود کہ اس وقت انسان کے پاس سائنس ہے، ارادہ ہے اور ترقی یافتہ ٹیکنالوجی ہے۔ ایمان ہمیشہ نجات کا طوق ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو اندر سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح اس کے باطن کی اصلاح ہو سکتی ہے، کیونکہ انسانوں کو اسی طرح نہیں چلایا جا سکتا جیسے کہ جانوروں کو چلایا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اس انداز میں ڈھالا بھی نہیں جا سکتا جیسا کہ لوہے، تانبے یا چاندی وغیرہ سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ انسان کی عقل اور دل میں تحرک پیدا کرتا ہے، پھر جب اسے قانع کیا جاتا ہے تو وہ قانع ہوتا ہے، اور جب اسے ہدایت دی جاتی ہے تو یہ ہدایت لیتا ہے، جب اسے ترغیب و ترہیب کی جاتی ہے تو اس پر ترغیب و ترہیب کا اثر بھی ہو جاتا ہے۔ ایمان ہی ہے جو انسان میں حرکت پیدا کرتا ہے، اس کا رخ سیدھا کرتا ہے اور اس کے اندر عظیم صلاحیتیں پیدا کرتا ہے جو اس کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اسے ایک نیا جنم دیتا ہے، اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے، اس میں نئی عقل، نیا عزم اور نیا فلسفہ عنایت کر دیتا ہے، جیسا کہ ہم فرعون کے سحروں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ وہ جب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے تو انہوں نے فرعون کے جبر و تکبر کو چیلنج کرتے ہوئے بڑی جرأت و شجاعت کے ساتھ اس سے کہا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ہے، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے،
تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی یہ شان دیکھی۔ ان کو ان کے ایمان نے جہلیت سے اسلام کی طرف لایا، انہیں بتوں کی عبادت اور رعایت الغنم بکریاں چرانے کے بجائے رعایت الامم قوموں کی قیادت کرنے کا مقام عطا کیا۔ اب وہ انسانیت کو اللہ کی ہدایت کی طرف دعوت دیتے رہے اور انہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال گزارے۔ اس دوران میں آپ کی ساری جدوجہد اسی بنیاد پر تھی اور دعوت و تبلیغ کا سارا دار و مدار اسی پر تھا کہ پہلی مسلمان نسل کو ایمان کے ذریعے تربیت دی جائے۔ یہ سارا دور ایسا گزرا کہ اس میں کسی قسم کے قوانین نازل نہیں ہوئے جو معاشرے کو منظم کرتے ہیں اور لوگوں کے گھریلو اور معاشرتی تعلقات کو منضبط کرتے ہیں یا انحراف کرنے والوں کے لیے راہ راست پر آنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس عرصے میں قرآن اور رسول کا کام یہ تھا کہ انسان کی تربیت کرے اور صحابہ کی اس نسل کی تعمیر کرے۔ اس تربیت اور تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد وہ پورے جہان کی تربیت اور تنظیم کرے۔ اس میں دار ارقم بھی اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہا تھا۔ قرآن پاک بھی اس مومن جماعت کی تربیت اور اس کے حسن کردار اور پختگی رفتار میں اپنا عظیم کردار ادا کر رہا تھا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعات اور حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا تھا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر سنائیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی اس پر جمع رہے اور ان لوگوں کا بھی جو اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے مشرکین کے سوالات کا جواب دیں اور ان کے خیالات پر تنقید کریں۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 میں ارشاد ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ سورہ فرقان کی آیات 32 اور 33 میں ارشاد ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ نُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ اس وقت ہمارے کرنے کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ اپنی حالت درست کریں اور اس کے لیے ایک درست آغاز کریں۔ یہ اس طرح ہوگا کہ ہم فرض کی تعمیر کریں، ظاہری تعمیر نہیں بلکہ حقیقی تعمیر، اس کی عقل، روح، جسم اور اخلاق کی تعمیر، متوازن تعمیر جس میں کمی بیشی نہ ہو۔ ہم اس کو عقلاً علم سے، روحاً عبادت سے، جسماً ورزش سے اور اخلاقاً فضائل سے تعمیر کریں۔ ہم اس کو عقلاً علم سے، روحاً عبادت سے، جسماً ورزش سے اور اخلاقاً فضائل سے تعمیر کریں۔ اسے عسکری طور پر سختی سے، معاشرتی طور پر میل جول سے اور سیاسی طور پر سمجھداری کے ذریعے تربیت یافتہ بنائیں۔ اسے عسکری طور پر سختی سے، معاشرتی طور پر میل جول سے اور سیاسی طور پر سمجھداری کے ذریعے تربیت یافتہ بنائیں۔ ہم اس کو بیک وقت دین اور دنیا دونوں کے لیے تیار کریں، وہ خود بھی نیک بنے اور دوسروں کی اصلاح بھی کرے تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں نقصان سے بچے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اور یہ کام اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ نظام کائنات کا ایک کلی تصور، زندگی کا ایک واضح فلسفہ، تہذیب و تمدن کا ایک مکمل منصوبہ پیش کیا جائے جس پر یہ امت ایمان رکھتی ہو اور ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس پر یقین کرنے، اس کی حکمتوں کے مطابق کام کرنے اور اس کے منہج پر چلنے کی تربیت دیتی ہو۔ سارے ادارے، جامع مسجد اور یونیورسٹی، کتاب اور اخبار، ٹی وی اور ریڈیو اس پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔
ایسا نہ ہو کہ ان میں سے ایک ادارہ مشرق کی طرف لے جائے اور دوسرا مغرب کی طرف، اور ایک ادارہ کوئی ڈھانچہ بنائے اور دوسرا اسے منہدم کر دے۔ آج کل تو ہم پر کسی قدر شاعر کی یہ بات صادق آتی ہے، شعر کا ترجمہ ہے، کیا وہ عمارت کبھی مکمل ہو سکے گی جسے آپ تعمیر کرتے رہیں اور کوئی دوسرا اسے ڈھاتا رہے؟ اگلا عنوان ہے جہاد سے پہلے تربیت۔ یہ وہی چیز ہے جس نے حقیقی داعیوں کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ وہ تربیت کو جہاد پر مقدم سمجھتے ہیں اور تنظیم کو اقتدار پر۔ تربیت اور تنظیم سے ہماری مراد ایک انسان مومن کی تعمیر ہے جو دعوت کا بوجھ اٹھا سکے اور پیغام اسلام کی ذمہ داریوں کو انجام دے سکے۔ وہ نہ مال پر بخل کرے اور نہ جان سے دریغ کرے۔ وہ اللہ کی راہ میں پہنچنے والی مصیبتوں کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ اس کے ساتھ وہ علمی نمونہ بھی ہو جس میں اس کے دینی اقدار اور اس کے دعوتی اخلاقیات مجسم ہو کر سامنے آئیں، جس میں لوگ چلتا پھرتا اسلام محسوس کریں۔ اس طرح کے انسان کی تعمیر، اس کی تربیت اور اس کی تنظیم ہمیشہ ایک مطلوب امر رہا ہے، لیکن اس کی سب سے زیادہ ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب کسی نئے دین کی تاسیس پیش نظر ہو یا کوئی نیا پیغام لے کر ایک نئی امت وجود میں آ رہی ہو۔ اسی طرح اس وقت بھی اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے جب کوئی دین کمزور ہو جائے اور اس کی علمبردار امت وہن کی شکار ہو جائے، اور پھر اس دین کو تجدید اور اس کی علمبردار قوم کو احیا کی ضرورت ہو۔ اس لیے تجدید و احیا اور اصلاح کے لیے ایک ضروری آغاز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور وہ آغاز ہے ایک نئی نسل کی تیاری جو اس قوم کے لیے ہراول دستے کا کام دے سکے۔ انسان کی یہ تعمیر اور تنظیم ایک حقیقی مسلمان نسل کی صورت میں جو اس بات کی اہل ہو کہ اصلاح اور انقلاب کی ذمہ داری اس پر ڈال دی جائے، اس وقت سے پہلے ضروری ہے جب کوئی تحریک اپنے کارکنوں کو معاشرے میں انقلاب برپا کرنے اور ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے مسلح جہاد کا حکم دے۔ اسی بنا پر مکی صورتوں کا کام پورے 13 سال تک یہی رہا ہے کہ اس انسان کی تعمیر کرے اور ایک ایسی نسل تیار کرے جو ہراول دستے کا کام دے، ایسی کامل تربیت جو اس کے ایمان، اخلاق اور عقل سب پر حاوی ہو۔ اس نسل کی کامل مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب میں ارشاد ہوا، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا۔ مکی دور میں قرآن کا کام یہ تھا کہ عقیدے کی بنیاد مضبوط کی جائے، فضائل کو مستحکم کیا جائے، مکارم اخلاق کی تعلیم دی جائے، صحیح غور و فکر اور درست تحقیق و تفتیش کے لیے طریقہ کار مقرر کیا جائے، باطل عقائد کو مٹا دیا جائے، برائیوں کی بنیادیں اکھاڑ دی جائیں، اور فکر و کردار میں اس کے برے اثرات کا راستے بند کر کے انسان کا اس کے رب کے ساتھ ایسا تعلق قائم کیا جائے جس کی کڑیاں کبھی نہ ٹوٹ سکیں۔ سورہ مزمل جو قرآن کی شروع میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یہ گہری تربیت جو رات کے مدرسے میں دی جا رہی تھی اور قرآن کے نصاب کے ذریعے دی جا رہی تھی، یہ اس بھاری کلام کو اٹھانے کی تیاری تھی جس کا انہیں انتظار تھا۔ اس کلام کا بھاری ہونے کی وجہ یہی تھی کہ وہ امانت بڑی بھاری تھی جس سے یہ کلام تعبیر کرتا تھا۔ قرآن آیتیں اسی طریقہ کار پر نازل ہوتی رہیں کہ وہ عقائد اور مفاہیم کا بیج بوتی رہیں اور اقدار و فضائل کو کاشت کرتی رہیں۔ وہ عقل اور دل کو جاہلیت کی نجاست سے پاک کرتی رہیں اور ایمان کے معانی سے ان کی تربیت کرتی رہیں۔ وہ اس میں ایسے مطالبے اور اقدار اجاگر کرتی رہیں جو ان کو صبر و استقامت، ثابت قدمی، حق کے غلبے کے لیے قربانی اور باطل کے خلاف جہاد پر آمادہ کریں۔ وہ عقل کو آبا و اجداد یا گمراہ لیڈروں کی اندھی تقلید سے پاک کرتی رہیں۔ اس قسم کے مضامین پر مشتمل آیتیں نازل ہوتی رہیں قبل اس کے کہ مسلح جہاد اور شرک کے علمبرداروں کے خلاف
خون ریز کشمکش کا حکم دینے والی ایک بھی آیت نازل ہوتی، بلکہ بعض صحابہ مار پیٹ اور زخم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے رہتے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ مطالبہ کرتے کہ انہیں اپنے دفاع کے لیے اپنے اور دین کے دشمنوں کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی جائے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہی بات کہتے تھے جو قرآن نے ان الفاظ میں نقل کی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں ارشاد ہے، کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جہاد کی اہمیت کم کر رہے ہیں، وہ تو اسلام کا چوٹی کا عمل ہے، مگر ہماری گفتگو ترجیحات کے بارے میں ہے، اور یہاں ترجیح تربیت اور تنظیم کو حاصل ہے۔ حسن تربیت میں سے یہ بھی ہے کہ نفس کو جہاد کا وقت آنے کے لیے تیار کیا جائے، جیسا کہ سورہ مزمل میں حکم دیا گیا ہے، عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ جس جہاد کو مؤخر کیا گیا ہے وہ صرف وہی جہاد ہے جو مسلح ہو اور تیر و تفنگ کے ساتھ ہو۔ رہا دعوت و بیان یا قرآن کا جہاد تو وہ تو ہر وقت مطلوب اور پہلے ہی دن سے جاری ہے۔ سورہ فرقان جو ایک مکی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، پس تم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے خلاف زبردست جہاد کرو۔ اسی طرح صبر و ثبات کا جہاد اور دعوت اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانے کا جہاد تھا، جسے سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات نے اجاگر کیا ہے۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، اور جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ اللہ یقیناً دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ ہم جس تربیت کی بات کر رہے ہیں وہ اسی نوع میں داخل ہے، اور یہ بھی جہاد ہی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے سنت نبوی میں جہاد کے 13 مراتب بیان کیے ہیں۔ ان میں سے 4 مراتب نفس کے خلاف جہاد کے بارے میں ہیں، 2 شیطان کے خلاف جہاد کے بارے میں ہیں، 3 ظلم و بدعت اور منکرات کرنے والوں کے خلاف جہاد کے بارے میں، اور 4 مراتب کفار کے خلاف جہاد کے بارے میں ہیں۔ کفار کے خلاف جہاد کے مراتب جہاد بالقلب، باللسان، بالمال اور بالنفس یا بالید ہیں۔ ان میں سے آخری مرتبے کو بعض اوقات مؤخر کیا جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیونکہ افضل جہاد یہ ہے کہ حق بات کہی جائے، خواہ اس کے راستے میں کتنی سخت رکاوٹیں موجود ہوں۔ مثلا یہ کہ آپ یہ کلمہ حق ایسے شخص کے سامنے ادا کریں جس کی طرف سے سزا اور تکلیف کا خطرہ ہو۔ اس وجہ سے انبیاء علیہم الصلاۃ کا اس میں بڑا حصہ تھا، خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سلسلے میں جہاد کا پورا حق ادا کیا۔ اور چونکہ نفس سے باہر خدا کے دشمنوں کے خلاف جہاد انسان کے اپنے نفس کے خلاف اللہ کی خاطر جہاد کی فراح ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ المجاہد من جہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، رواہ احمد۔ المجاہد من جہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اس وجہ سے نفس کے خلاف جہاد خارجی دشمنوں کے خلاف جہاد پر مقدم اور اس کے لیے بنیاد ہے۔ اب اگر ایک شخص پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کرتا کہ وہ کام کرے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے،
اور وہ کام چھوڑ دے جن سے اس کو روکا گیا ہے اور ان کے خلاف اللہ کی خاطر جنگ کرے، اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ خارجی دشمن کے خلاف جہاد کر سکے اور اس کے ساتھ انصاف بھی کر سکے؟ درا حال ہے کہ اس کے پہلو میں جو دشمن چھپا ہے وہ اس پر غالب اور مسلط ہے۔ اس کے خلاف اس نے کوئی جہاد نہیں کیا اور اللہ کی خاطر اس سے کبھی نہیں لڑا، بلکہ اس کے لیے تو بیرونی دشمن کی طرف جانا بھی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اپنے نفس سے نکلنے ہی کے لیے جہاد نہ کرے۔ یہ دو دشمن تو ایسے ہیں جن کے خلاف جہاد کی آزمائش میں تو انسان پھنسا ہوا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا دشمن بھی ہے جس کے خلاف جہاد کیے بغیر ان دونوں سے جہاد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ان دونوں کے سامنے کھڑا ہے اور ان کے خلاف جہاد کے بارے میں انسان کی حوصلہ شکنی کرتا رہتا ہے، اسے پسپا کرتا ہے، اسے خوفزدہ کرتا ہے اور مسلسل اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا رہتا ہے کہ ان دونوں کے خلاف جہاد میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے کون کون سی سہولتوں سے محروم ہونا پڑے گا، اسے کون کون سی لذتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ اس بنا پر اس تیسرے دشمن کے خلاف جہاد کے بغیر ان دونوں کے خلاف جہاد نہیں کر سکے گا۔ معلوم ہوا کہ اس کے خلاف جہاد ان پہلے والوں کے خلاف جہاد کی اصل ہے۔ یہ تیسرا دشمن شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ فاطر میں ارشاد ہے آیت نمبر 6 میں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ اس کو دشمن بنانے کا حکم اس بات پر تنبیہ ہے کہ اس کی دشمنی اور اس کے خلاف جنگ میں اپنی پوری قوت صرف کرو۔ یہ ایسا دشمن ہے جو کبھی تھکتا نہیں ہے اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان کے خلاف دشمنی سے کوتاہی نہیں کرتا۔ یہ تین دشمن ہیں جن کے خلاف جہاد اور جنگ کا انسان کو حکم دیا گیا ہے۔ وہ اس دنیا میں ان کے خلاف جنگ کے ذریعے آزمائش میں ہے۔ یہ دشمن اس پر مسلط ہی اسی مقصد کے لیے ہیں کہ اس کی آزمائش کی جائے اور اس کا امتحان لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے فتنہ و آزمائش بنایا ہے تاکہ وہ ان کے حالات جانچے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے دوست ہوتے ہیں ان کو شیطان اور اس کے حواریوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ اسی طرح اس نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ حق کے ساتھ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے اور بھلایا نہ جائے، اس کا شکر کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ کما حقہ جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے تاکہ وہ اپنے دل، اپنی زبان اور اپنے اعضاء کو اللہ کے سپرد کرے۔ اس طرح وہ سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے گا اور اللہ کے ذمے ہو جائے گا، نہ اپنے نفس کے لیے ہوگا اور نہ اپنے نفس کے ذمے ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے خلاف جہاد کرے، اس کے وعدوں کو جھٹلا کر، اس کی نافرمانی کر کے، اس کی منع کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کر کے، کیونکہ وہ لوگوں سے مختلف وعدے کرتا ہے، ان کو غرور دلاتا ہے، ان کو فقر سے ڈراتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور تقوی و ہدایت سے، عفت اور صبر سے اور تمام ایمانی اخلاق سے روکتا ہے۔ پس جس نے اس سے جہاد کیا، اس کے وعدوں کو جھٹلا کر، اس کے حکم کو نہ مان کر، اس میں ان دونوں جہادوں کے بدلے میں وہ قوت پیدا ہو جائے گی اور اسے وہ اختیار اور اقتدار حاصل ہوگا جس کے ذریعے وہ اللہ کے خارجی دشمنوں سے بھی جہاد کر سکے گا، دل سے بھی، زبان سے بھی اور ہاتھ اور مال سے بھی، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ مزید فرماتے ہیں، جب یہ معلوم ہو گیا تو اب جہاد کے 4 مراتب ہیں: نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، کفار کے خلاف جہاد اور منافقین کے خلاف جہاد۔ نفس کے خلاف جہاد کے بھی 4 مراتب ہیں۔ ایک یہ کہ ہدایت اور دین حق کی تعلیم پر مجبور کر کے اس کے خلاف جہاد کرے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور دنیا و آخرت میں سعادت بھی اس کے علاوہ ممکن نہیں۔ اگر ان چیزوں کا علم ہی آدمی حاصل نہ کر سکا تو وہ دنیا اور آخرت کی سعادت سے محروم ہوگا۔ دوسرا یہ کہ سیکھنے کے بعد اسے عمل پر مجبور کر کے اس کے خلاف جہاد کیا جائے، کیونکہ عمل کے بغیر صرف علم اگر نقصان نہ دے تو نفع بھی نہیں دیتا۔ تیسرا یہ کہ اسے دعوت پر مجبور کر کے اس کے خلاف جہاد کیا جائے، ان لوگوں کو تعلیم دیں جو علم کی دولت سے محروم ہیں۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو یکتمون ما انزل اللہ من الہدی والبینات من بعد ما بین اللہ للناس فی الکتاب۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ہے، ان ہدایات اور بینات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کر دی ہیں، اور اسے چھپاتے بھی اس وقت ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب میں خوب واضح کیا ہے۔
ایسے شخص کو اس کا علم نہ کوئی فائدہ دیتا ہے اور نہ اسے اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ چوتھا یہ کہ دعوت اللہ کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر مجبور کر کے اس کے خلاف جہاد کیا جائے۔ وہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف اللہ کی خاطر برداشت کرے۔ اگر اس نے یہ 4 مراتب پورے کر لیے تو وہ ربانین میں شمار ہوگا۔ سلف کا اس بات پر اجماع ہے کہ کسی عالم کو اس وقت تک ربانی نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ حق کو جان نہ لے، اس پر عمل نہ کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم نہ دے۔ جس نے سیکھا، عمل کیا اور اس کی تعلیم دی تو وہ ملکوت السماوات میں عظیم شمار ہوگا۔ شیطان کے خلاف جہاد کے 2 مرتبے ہیں۔ ایک جہاد ان شبہات کو رفع کرنا ہے جو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے اور جو ایمان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ دوسرا ان غلط ارادوں اور خواہشات کو دفع کرنا جنہیں شیطان اس کے لیے خوشنما بناتا ہے۔ ان میں پہلی قسم کا جہاد یقین کے اسلحے سے ہوگا اور دوسرا صبر کے اسلحے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امامت فی الدین صبر اور یقین کی دولت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ صبر خواہشات اور برے ارادوں کو دفع کرتا ہے اور یقین شکوک و شبہات کے پردے چاک کر دیتا ہے۔ کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کے 4 مراتب ہیں: دل سے، زبان سے، مال سے اور جان سے۔ کفار کے خلاف جہاد ہاتھ کے ساتھ مخصوص ہے اور منافقین کے خلاف جہاد زبان کے ساتھ۔ ظلم و جبر اور بدعات و منکرات کے خلاف جہاد کے 3 مراتب ہیں۔ ایک ہاتھ سے جب قدرت ہو، اگر اس کی قدرت نہ ہو تو جہاد باللسان کی طرف آئے گا، اور اگر اس سے بھی عاجز ہو تو پھر دل سے جہاد کرے گا۔ یہ جہاد کے 13 مراتب ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من مات وثم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبۃ من النفاق۔ جو اس حال میں مرا کہ اس نے نہ جہاد کیا، نہ اپنے دل میں اس کا خیال لایا، تو وہ نفاق کی ایک حالت میں مرا۔ من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبۃ من النفاق۔ جو اس حال میں مرا کہ اس نے نہ جہاد کیا، نہ اپنے دل میں اس کا خیال لایا، تو وہ نفاق کی ایک حالت میں مرا۔ رواہ المسلم عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تربیت کی ترجیح کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاد پر تربیت کی یہ ترجیح کیوں ہے؟ اس کو ہم چند نکات یا اسباب کی صورت میں واضح کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اسلام میں جہاد محض ایک جنگ نہیں ہے، بلکہ ایک خاص نیت کے ساتھ ایک خاص مقصد کے لیے جنگ ہے۔ یہ فی سبیل اللہ جہاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو حمیت یعنی قومی عصبیت کے لیے جنگ کرتا ہے، اور اس شخص کے بارے میں جو اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اس کا مرتبہ اونچا ہو، یعنی اسے بہادر سمجھا جائے، اور اس شخص کے بارے میں جو غنیمت کے لیے جنگ کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ ان میں سے کون اللہ کی راہ میں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مقصد کے لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ جو شخص اس مقصد کے لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ ہر دنیاوی محرک سے پاک اس قسم کا جہاد بلا وجہ حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے طویل تربیت کی ضرورت ہے تاکہ آدمی کا دین اللہ کے لیے خالص ہو اور اللہ تعالیٰ بھی اسے خالص اپنے دین کے لیے چن لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان مجاہد دنیا میں جہاد کے جس پھل کی امید رکھتا ہے وہ فتح و نصرت اور اقتدار ہوتا ہے، اور یہ اقتدار اس وقت تک اپنا پھل نہیں دیتا جب تک کہ وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو جو مومنین صادقین ہوں، اقتدار کے مستحق ہوں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیات 40 اور 41 میں ان الفاظ میں کیا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ يَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ
اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وہ لوگ جو تربیتی پختگی سے پہلے فتح اور اقتدار حاصل کرتے ہیں وہ اصلاح کے مقابلے میں فساد زیادہ کرتے ہیں۔ تیسری بات اللہ کی سنت ہے کہ یہ اقتدار اس سے پہلے موجود نہیں ہوتا کہ اس کے علمبردار آزمائش کی بھٹی میں پگھلائے جائیں اور مشکلات اور تکلیفیں ان کو سیقل بنا دیں تاکہ اللہ ان کے سینوں کو آزمائے اور ان کے دل کے خیالات کی چھانٹی کر لے اور خبیث کو طیب سے الگ کر لے۔ یہ عملی تربیت کا ایک رنگ ہے جو ہر دور میں انبیاء اور دوسرے داعیان کا طریقہ کار رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک مومن کے لیے آزمائش اور اقتدار میں سے کون سی چیز بہتر ہے؟ انہوں نے جواب دیا کیا آزمائش سے پہلے اقتدار ممکن بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی پہلے آزمایا اور پھر اقتدار عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 56 میں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ وہ اقتدار جو آسانی سے حاصل ہو اور اس کے ثمرات قریب میں حاصل ہوں، اس کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ اسے لوگ ضائع کر دیں گے یا اس کے ثمرات میں حد سے آگے بڑھیں، مگر معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اگر وہ اس کے لیے اپنی جان، مال اور آرام اور راحت کو قربان کر دیں، اس کے راستے میں انہیں تکلیفیں اٹھانی پڑیں اور ان کو سختیاں جھیلنی پڑیں، یہاں تک کہ ان کو ہلا کر رکھ دیا جائے اور آخرکار اللہ کی نصرت آ جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ایک بہت ہی اہم ضرورت پر آج کے مطالعے میں زور دیا گیا ہے، وہ ہے تربیت۔ تربیت کے بغیر اور آزمائش میں گزرے بغیر ہم تحریک اسلامی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔